وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 27 سے 29 تک 26-58 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال قرینہ هذا ما لدی عتید. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخیر معتد مریب. جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 27. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین. اب اس کا دوسرا ساتھی یعنی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. ارشاد ہوگا کہ تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں. ما یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم، اس دن ہم دوزخ سے کہیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے. سامعین کرام، یہ چند آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ پچھلی آیات کے تسلسل میں ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی یہ مضمون ہے. اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کے ساتھی کہے گا یہ اعمال نامہ اس کا میرے پاس حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. اس کو جہنم میں پھینک دو. اور کیوں کہ یہ ناشکرہ ہے، حق سے انکار کرنے والا ہے، سرکش ہے، خیر سے روکنے والا ہے،
حد سے بڑھنے والا ہے، مریب اور شک میں ہے، اور اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ اب وہی شخص شیطان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ مکالمہ ہوگا، تو وہ مکالمہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، شیطان اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میرا قصور نہیں ہے، اس نے خود ہی گمراہی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دیکھیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت جو دی ہے یا اس کے پاس جو اختیار ہے وہ وسوسہ ڈالنے کا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، یا آدم کا جو قصہ ہے نا قرآن پاک میں، فوسوس لہما انی لکما لمن الناصحین، مختلف اس نے حربیں استعمال کیے آدم کے ساتھ کہ بھئی تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ، یا تو یہ قرآن میں ہے۔ تو شیطان کا کام دیکھیں، یہ نفس جو ہے اور شیطان، یہ دونوں قوتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات اس پہ یہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ دیکھیں یہ ایک شعر ہے نا، یہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نفس پر قدم رکھیں گے اللہ تک پہنچ جائیں گے، شیطان کے وسوسوں کو رد کر دیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ شیطان کا کام تو ہے، اس میں حکمت بھی ہے، یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ہم لوگ اتنا نہیں سمجھتے، لیکن اس میں دیکھیں شیطان کو اجازت کس نے دی انسان کو بہکانے کی؟ بتائیے، اللہ نے دی ہے۔ شیطان کو طویل عمر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتی۔ شیطان ہمیں روکتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، دلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل پر فتنے نازل ہوتے رہتے پے در پہ، تو جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس کے دل پہ سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور وہ قبول کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے بالکل۔ یا اس کے برعکس جو اس فتنے کو رد کرتا ہے اس کے دل پہ سفید داغ ہو جاتا ہے اور وہ رد کرتا رہتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے، دیکھیں شیطانی ہے نا، ہمیں دنیا کی امید یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ دیکھیں دشمن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی کرو، دوستی کر لی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ شیطان سے دشمنی کرنی ہے، لیکن شیطان دوست بن جاتا ہے۔ ایک شیطان اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور ضروری ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا وہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا ایک شیطان میں نے اس پر مسلط کر دیتا ہوں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تئیں یہ گمان کرتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں۔ آج ہم سب گمراہ قوم ہیں، من حیث القوم، یہ مسلمان برائے نام جو ہے یہ گمراہ، راستہ غلط، راستہ گم کر دیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر ہم چل نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنا تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم دنیا کے راستوں پر دوڑ رہے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیا۔ اللہ تو
یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے اس کو آپ نوٹ کریں، اور اگر آپ دیکھیں، مجھے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے یہ بات کہ لوگوں کو ان باتوں میں دلچسپی نہیں ہے کہ شیطان کون ہے، نہیں ہے. ہم تو بس ہوائے نفس کے غلام ہیں. دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں بات کو ایک کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ شیطان آپ کا مددگار ہے، وہ دشمنی کرتا ہے، آپ اس سے دشمنی کر دیں، آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن شیطان سے دوستی نہیں کرنی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب شیطان، دیکھیں شیطان لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نقید لہو شر، میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، یہ قدرتی راستہ ہے. آپ نافرمانی کے راستے پر چل پڑے تو یہ تو شیطان کا راستہ ہے. تو آپ نے شیطان سے دوستی شروع کر دی. آج کا مسلمان نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے. یہ کیا کہتا ہے اپنے عمل سے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. آپ دیکھ لیں گھر میں عورت کا مزاج بگڑ جائے یا مرد کا مزاج بگڑ جائے تو قرآن اور حدیث اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. کوئی بھی وجہ، مرد یا عورت، ظاہر ہے مزاج تو ہوتے ہیں، لیکن مومن کون ہے؟ مومن تقوی متقی ہوتا ہے، احتیاط کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ایک کام کرنے سے پہلے. یہ تو نہیں بس نفسانی خواہشات کا غلام، جب مرضی آئے غصے میں آ گئے، جب مرضی آئے ہنسنے کھیلنے بولنے لگے. نہیں، یہ تو آپ نے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا نا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. اب آپ نے دنیا میں، آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے نہیں بلکہ دوڑتے. آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کی طرف آپ دوڑ رہے ہیں. یہ دوڑ ہے ایک دنیا کی دوڑ. اکثر کہتے ہیں نا، ڈالر کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، سب مایا ہے، سب مفاد پرست ہیں لوگ. تو ظاہر ہے کہ مومن بھی مفاد پرست ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے. اس کا مفاد اللہ کی رضا میں ہے، جان دیتا ہے، مال قربان کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. وہ بھی مفاد، وہ اس کو بھی اپنا فائدہ اللہ کی رضا میں نظر آتا ہے. ہمیں اپنا فائدہ اس میں نظر آتا ہے کہ دنیا کی طرف رخ کر لیں. دنیا کا فائدہ، جو بھی فوائد ہیں، حرص دنیا یا حاصل دنیا، اس کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں، ساری عمر دوڑتے رہتے ہیں. ہم نے چن لیا ہے نافرمانی کا راستہ. لا الہ الا النفس، لا الہ الا الشیطان. ہم عملی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں. آپ برا مانیں یا جو بھی آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، میں جو چاہوں گی وہ ہوگی. جب میں چاہوں گا خوش ہوں گا، جب میں چاہوں گا ناراض ہوں گا، جب میں چاہوں گا غصے میں آ جاؤں گا. میں جس سے چاہے دوستی بناؤں، جس سے چاہے تعلق کاٹ دوں، جس سے چاہے جیسا سلوک کروں. ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے روکا اللہ کے لیے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں اور یہ نافرمانی کا راستہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اب اللہ کی اطاعت آپ سے ہو نہیں سکے گی، اہمیت ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس.
اللہ منزل نہیں ہے، دنیا کو منزل بنا لیا، تو پھر تو آپ کو قرآن نظر انداز کرنا ہی کرنا ہے۔ آج کے مسلمان نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس پر اس کا اصرار ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اپنی عقل استعمال کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں نہیں مانوں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ نافرمانی کا راستہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، ولیکن کان فی، یہ شیطان کی بات صحیح ہے، جو 27 نمبر آیت ہے، شیطان رب سے کہے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا گمراہی کے راستے پر۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ہم سب نے گمراہی کا فیصلہ، یعنی باطل کو مقصود بنا لیا ہے جو دنیا ہے، اور دنیا کے راستے پر ہم رواں دواں ہیں، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، اس نے تو بڑی جلدی اپنا گھر بنا لیا، اس نے تو بڑے کاروبار کو پھیلا لیا، یہ تو بڑا کامیاب جا رہے ہیں۔ آپ آپس میں سوچتے ہیں، ایسے ہی سوچتے ہیں۔ کامیابی دراصل دیکھیں، ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، باقی باتیں ختم ہو گئی۔ بس آپ کی اگر یہ سوچ بن گئی کہ کامیابی اصل میں دنیا کی ہے، اب آپ پر وہ تمام صفات لاگو ہوں گی جو ہم نے پڑھی، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی، مناع للخیر، معتد مریب، جعل مع اللہ الہا آخر، یہ سب کام دیکھیں جو بری صفات ہیں وہ تمام کی تمام ہم میں موجود ہیں۔ کون سی بری صفت ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ ہندو نے مندر میں بت سجا لیے ہیں، تو ہمارے دل میں کیا بت نہیں ہے؟ کیا دنیا بت ہے؟ سب سے بڑا بت دنیا، مال دولت، دنیا ما فیہا، آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی دین کی پرواہ نہیں، کوئی اللہ کا حکم، کوئی نبی کی ہدایت۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اب میرے حضور جھگڑا مت کرو تم، بس میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں پہلے ہی تمہیں خبردار کر چکا ہوں۔ اب یہ نبی کا پہلا کام انذار ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلا کام جو ہے انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی عام تبلیغ تھی، کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے سب کو بلایا، تو کیا کیا؟ خبردار کیا کہ بھئی تمہارے اعمال کا نتیجہ جو ہے، اس کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب متوجہ ہونے والا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو، انذار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا اب بحثیں مت کرو، لا تختصموا لدی، اور میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا پیغمبر کے ذریعے، ما یبدل القول لدی، اب تم جھگڑو یا نہ جھگڑو، میری بات پوری ہو کر رہے گی، میں اپنی باتوں کو، میرا فرمان نہیں بدلتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو جو دیکھیں فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شکر گزار بندے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو ناشکر ہیں چاہے جو نام بھی ہے ان کا، اسلامی نام رکھنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ابھی یوٹیوب پہ ایک عرس پہ آئے ہوئے تھا کوئی ملنگ ٹائپ کا، تو وہ کلپ میں دیکھ رہا تھا، اینکر اس سے پوچھتا کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو پھر وہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسلامی نام بتا دیا۔
اور کہتے ہیں ہم اس کے پاس آئیں، یہ مزار والے کے پاس آئیں اور بس یہی سب کچھ ہے اور یہی ہمیں دیں گے، اور بس ایسی الٹی پلٹی باتیں کر رہا تھا. یہ ملنگ تھا، لمبی سی داڑھی اور بغیر بس داڑھی میں بھی یہاں ناف تک ایک لٹ یہاں تک نکلی ہوئی تھی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خبردار کر دیا گیا ہے، قرآن موجود ہے، نبی کی ہدایات اور ان کا انذار موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور پہ یعنی خبردار کر دیا ہے. اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا ضرور. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، نافرمانی کی، تو ومن عصانی فقد ابا، الفاظ یہ ہیں آقا کے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ہم نافرمان لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. ہم تو بس من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا ہے اور گزار رہے ہیں. خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خیال یعنی اللہ کی یاد میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم جھگڑو نہیں، میں نے تمہیں ڈراوا بھجوا دیا تھا، زور نہیں ہے. آج دیکھ لیں بہت سے گمراہ فرقے جو ہیں پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ تو نہیں. قادیانی طبقہ جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہے، انگلینڈ میں ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنے بعض ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، جرمنی وغیرہ میں ہر جگہ اپنا فرقہ جو ہے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہیں. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں تو مہلت کا وقت ہے. بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں، گمراہ سکالر جو ہیں، ان کے بڑے فالوورز ہیں. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے دینی پھیلا رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہدایت موجود ہے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق رب کی طرف سے آ گیا ہے، جس کا جی چاہے لے لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. آج کے مسلمان نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں یہ دیدہ دانستہ تو نہیں کیا، لیکن دنیا کا دھوکہ لگ گیا، رخ دنیا کی طرف کر لیا اور دین کو اس نے بھلا دیا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا. حتی انسوکم ذکری وکنتم قوما بورا. مسلمان کے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں، کہ تم نے میری یاد کو بھلا دیا، اب تم ہلاک ہونے والی قوم. یہ میں خاص طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ظاہر ہے کہ قرآن تو ہمارے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے. جو یہ 1450 سال پہلے جس طرح نصیحت کی کتاب تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو لہٰذا میں ہمارا اپنا سن ہے، تو اس میں تو میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ آج کے لیے ہے. آج کا مسلمان گمراہ ہے، یہ اللہ کو منزل بنانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک دنیا کا دھوکہ جو لگ گیا ہے، دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب قرآن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے. یعنی گمراہی کی انتہا ہے نا. 15-16 سال آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، چاہیے کہ وہ اپنے دین سے واقف ہو. ہماری کتابوں میں دین کی تعریف نہیں ہے، کلمے کا مطلب بھی نہیں ہے، روایتی مطلب ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. There is no God but one God. یہ کیا بات ہے؟ معبود بس. دیکھیں تفصیل نہیں ہے.
معبود تو وہ ہے جس کی آپ بات مانیں. ہم سمجھتے ہیں معبود وہ جس کے سامنے سجدہ ٹیکیں. ایسی بات تو نہیں ہے. معبود وہ ہے جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں آپ. تو ہم نے تو نفس اپنے مرضی کے سامنے سر جھکایا بھائی. ہم نے تو ہمارا سر دنیا کے مفاد کے تحت جھکا ہوا ہے. دنیا کے مفاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے اور ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہاں ظلام جو ہے مبالغہ کیسی ہے، بالکل ظلم نہیں کرتا. یہاں عبید ہے. عبید تصغیر یعنی بہت شفیق ہے اللہ تعالیٰ. میرے بندے ہیں بھائی، میں کیوں نہیں ان پہ ظلم کروں گا. ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر میں ظلم نہیں کرتا. یہ تو تم نے ایک راستے کو چن لیا. اے 2022 کے مسلمانوں، تم نے گمراہی کے راستے کو چن لیا. میری یاد کو تم نے بھلا دیا اور دنیا کی یاد سے تم نے اپنا دل آباد کر لیا. اب تم نے جہنم میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے. دیکھیں میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو. ہمارا ایمان، ہمارے دل میں تو ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. ہمارا دل چیر کے دیکھیں، دنیا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خواہش دنیا کے علاوہ. ایمان تو یقین کا نام ہے. یقین پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ اللہ کے حکم کی سرتابی کر بھی نہیں سکتے. ہمارا تو یقین نہیں ہے. ہم تو دھڑلے سے نافرمانی کا راستہ ہم نے چن لیا ہے. اعلان آپ دیکھ لیں، خواتین میڈیا پہ دیکھ لیں، خواتین کس طرح سر کھولے پھر رہی ہیں. یہ آپ اپنے ڈراموں میں لے لیں، کس طرح بے حیائی ہمارے یعنی جو پاکستانی چینل ہے، جوان لڑکی ہے، سر کھولے ہوئے، کیمرہ جو ہے اس کے چہرے پر ہے، خوبصورت بظاہر خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے ان کی دال روٹی چلتی ہے. یہ بے حیائی سارے مکال میں. اس میں کوئی اسلامی ذہن رکھ کر تو یہ ڈرامے نہیں بنائے. اسلام میں تو ناجائز ہے، عورت کی نمائش ناجائز ہے. آپ دیکھ لیں جوان لڑکیاں ہیں، ابھی تو ٹک ٹاک پہ آ گئی ہیں ساری لڑکیاں. کبھی تنگ لباس پہن لیتی ہیں، کبھی کولوں کا نمائش کرتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں، کبھی ناچتی رہتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں. یہ مسلمان کے نام پہ دھبا ہے. اسلام سے آج کے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات کریں گے پھر انشاءاللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان فی ضلال مبین. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان فی ضلال بعید. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید.
ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔